بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے معاہدہ شریعہ کے اندر سے اجارہ یقینی بنانے کے دیگر طریقے، اجارہ کے معاملے میں پیش آمدہ تبدیلیاں اور اجارہ منتہیہ بالتملیک میں اجارہ کے اثاثے کی ملکیت کی منتقلی، یہ موضوعات تھے جو ہمارے پچھلے لیکچر کے اندر رہ گئے تھے، تو آج انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ باقی اجارہ کے معیار کا دائرہ کار کے حوالے سے یہ کہ یہ جو معیار ہے، یہ عام جو اجارہ ہے وہ اور اجارہ منتہی بالتملیک، اس کے مسائل کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں سکوک اجارہ کے اوپر بات نہیں ہوگی، یا اسی طریقے سے جو اپنے لانگ ٹرم فائنینسنگ اور سنڈیکیٹ فائنینسنگ کے لیے اجارہ ہوتا ہے، اس کے اوپر یہاں پر بات نہیں ہوگی۔ اب بات شروع کرتے ہیں۔ تو چھٹی شیخ تھی ہے معیار کی، جس میں بات شروع ہو رہی ہے کہ اجارے کے واجبی وصول رقم کے لیے ضمانتیں اور وصولی یقین بنانے کے لیے دیگر طریقے۔ پہلی بات کہتے ہیں کہ اجرت اور کرایہ دار کی زیادتی و کوتاہی سے ہونے والے اخراجات کی وصولیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام قسم کی جائز ضمانتیں لینا جائز ہے۔ کیونکہ جب میں نے ایک سامان کرایہ پہ دیا ہے تو اجرت اگلے کے ذمہ لازم ہو جاتی ہے، اور جو سمجھے کہ اس کو ادھار ہو جاتی ہے، اس کی ذمہ واری ہو جاتی ہے، ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو اگلے کی جب یہ ذمہ داری ہو گئی ہے تو اب وہ پورے اس ذمہ داری کو پورا کرے گا نہیں کرے گا، اس حوالے سے جو بھی ضمانتیں ہیں، چاہے وہ رہن کی شکل میں ہوں، کوئی اپنے کفالت کی شکل میں ہوں، وہ تمام جائز صورتیں کرنا جائز تھے۔ جیسے مثال دے دیں گے، کرایہ دار کا کوئی اثاثہ رہن رکھنا، کسی کی ضمانت لی جائے، یعنی یہ پرسنل گارنٹی کی صورت ہو گئی۔ یہ کرایہ دار اپنے ان حقوق کا حوالہ کر دی جو اس کے کسی دوسرے کے ذمے واجب ہے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے پوسٹ ڈیٹڈ چیک لے لیے۔ تو پوسٹ ڈیٹڈ چیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی رقم بینک کو اس نے ادھار دی ہوئی ہے، اور اس اپنے چیک کے ذریعے سے اس نے سمجھو کہ حوالہ کر دیا کہ اگر اس کی رقم بینک کی طرف ادھار ہے اور بینک کا حوالہ اس نے میری طرف کر دیا، تو یہ بھی جائز ہے۔ یا اسی طرح چاہے وہ حقوق فیملی یا جنرل تکافل کے معاوضے ہی ہوں، اسی طرح یہ کام بھی جائز ہے۔ آگے بات کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے ایک طریقہ جو عام طور پر رائج ہے وہ یہ کہ اجرت پیشگی لے لی جاتی ہے۔ اس کا جو سمجھے کہ مکانوں کی کرایہ داری ہے اس میں تو اتنا مشاہدہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ سروسز اجارہ کی بات کرتے ہیں، اجارۃ الاشخاص کی بات کرتے ہیں، تو وہاں کسی بھی ٹیوشن سینٹر ہے، آپ نے کہیں پڑھانا شروع کیا ہے، تو وہاں پر عام طور پر پیش کی اجرت مانگی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پیش کی اجرت لینے کی شرط لگانا جائز ہے، جس طرح اجرت کو اقساط میں لینا جائز ہے۔ کرائے پر دینے والے قسط میں اجرت لینے کی صورت میں کرایہ دار پر یہ شرط لگا سکتا ہے کہ اگر اس نوٹس ملنے کی متعین مدت کے بعد بھی کسی ایک قسط یا متعدد اقساط کی ادائیگی میں بغیر معتبر عذر کے تاخیر کی تو بقیہ اقساط فوری ادا کرنا ہوں گی۔ یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ یہ کہا دیا جائے کہ ٹھیک ہے، کرایہ جس مہینے لیٹ ہوا، تو بعض اوقات یہ شک لگائی جاتی ہے کہ جب بھی کرایہ لیٹ ہوگا تو پھر مالک کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس کرایہ کو کرایہ داری کے معاملے کو ختم کرو، اور آپ کو یہ نوٹس دے کے بھی نکلو۔ اور یہ بھی کہ جتنی بھی تاخیر ہوئی ہے تو ان اقساط کے اندر تو اگلی تمام اقساط فوری ادا کرنا لازمی ہو جائیں گی۔ یہاں پر بھی جائز ہے، اور اسی طریقے سے قسطوں کے کاروبار کے اندر بھی اس قسم کی شرط لگانا جائز ہے کہ ٹھیک ہے، میں 1 سال کے قسطوں کے اوپر آپ کو یہ بائک بیچ رہا ہوں، لیکن جس مہینے آپ کی بائک کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی تو پوری قیمت آپ کو فوری ادا کرنا پڑے گی۔ آگے فرماتے کہ بشرط ہے کہ اجارہ کی بقیہ مدت میں کرایہ دار اجارہ کا اثاثہ منفعت حاصل کر سکے۔ اجرت چاہے بطور شرط پیشگی لی جائے یا کرایہ دار کی تاخیر کی وجہ سے فوری ہو جائے، بہر صورت اجارہ کی مدت کے اختتام یا قبل از مدت فسخ ہو جانے کے بعد اس کا تصفیہ ہوگا۔ تصفیہ ہونے کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر 1 سال کے لیے مکان میں نے کرایہ پہ دیا تھا، تو اور یہ طے ہوا تھا کہ جس مہینے تاخیر ہوئی تو اگلے جتنی پوری مدت یعنی سال کی مدت ہے تو سارا کرایہ آپ نے ایڈوانس پہ دینا ہے۔
ٹھیک ہے، پھر میں نہیں عام طور پہ ہوتا ہے کہ پہلے چیز استعمال کی جاتی ہے پھر اس کو کرایہ دیا جاتا ہے، لیکن جب آپ وقت پہ کرایہ ادا نہیں کر رہے تو میں اپنے آپ کو سیکیور کر رہا ہوں، اپنے آپ کو میں محفوظ کرنے کے لیے یہ شرط لگا دی کہ جس مہینہ آپ کرائے کی ادائیگی میں تاخیر کریں گے تو اگلے مثال کے طور 6 مہینے کے بعد جا کے اس میں تاخیر کیے تو اس کے بعد جو 6 مہینے بچے ہیں اس پورے 6 مہینے کا کرایہ مجھے ایڈوانس میں دیں گے۔ اب اگر 6 مہینے کا کرایہ میں نے ایڈوانس میں لے لیا تو اب اس کے بعد اگر وہ مثال کے طور پر اگلے 6 مہینے رہتا ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ یعنی اس کے جو سب نے منافع استعمال کیے اس کے بدلے میں یہ یعنی ادائیگی پیشگی ہو گئی، لیکن اگر اس نے 3 مہینے وہ استعمال کیا پھر کہا کہ بھائی میں جا رہا ہوں تو اب ایسی صورت میں اگلے 3 مہینے کا جو میں پیشگی کرایہ لے چکا ہوں وہ مجھے پھر واپس کرنا پڑے گا۔ یہ مطلب اس تصفیے کا کہ اگر اختتام کے وقت اور مدت کے فسخ ہو جانے قبل از مدت فسخ ہو جانے کے صورت اس کا تصفیہ ہوگا، یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے منافع اس نے استعمال کیے ہیں، ان منافع کے مطابق تو اجرت میں رکھ سکتا ہوں، اس کے علاوہ اگر میں نے زیادہ لی ہوئی ہے تو مجھے پھر واپس کرنی پڑے گی، اور اگر میں نے کم لی ہوئی ہے تو پھر میں اس سے مزید مانگوں گا۔ کہتے ہیں پیشگی اجرت طے ہو جانے کے بعد کرایہ پر دینے والا جو بھی مہلت کرایہ دار کو دے اس کی طرف سے رعایت ہی سمجھی جائے گی، کرایہ دار کا حق نہیں ہے، یعنی عام طور پر جو منافع استعمال کر لیے اس کا کرایہ لازم ہو گیا۔ اب اگر اس کی ادائیگی میں کرایہ مالی مکان کہتا ہے جو مالک اس سامان اثاثے کا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے دے دینا تو اس کی طرف سے رعایت ہے، کوئی حق لازم نہیں ہے۔ ایک اور چیز کہتے ہیں کہ اجرت کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے کرایہ پر دینے والے کے لیے اجرت میں کسی قسم کا اضافی کی شرط لگانا جائز نہیں ہے، یعنی یہ مہلت کے بدلے میں ہے اور جو یہ مدت کے بدلے میں جو اضافہ ہے یہ سود کی شکل بن جاتی ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک اور صورت جو کہ عام طور پر اسلامی بینکوں میں بھی ہوتی ہے وہ یہ کہ اجارہ و اجارہ منتہی بالتملیک کے معاہدے میں یہ اصرار کر دینا جائز ہے کہ کرایہ دار اپنے اوپر التزام کرے کہ اگر اس نے وقت مقررہ ادائیگی کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیا تو ایک متعین رقم یا اجرت کے ایک حصے کے بقدر رقم شرعی مصارف پر صدقہ کرے گا، بشرطے کہ رقم ادارے کی مجلس سے شرعی مشاورت سے خیر کے مصارف میں خرچ کی جائے گی۔ تو یہ جو التزام بتصدق ہے یہ عام طور اسلامی بینک کرتے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے وقت پر جو بھی ادائیگیاں وہ ملتی رہیں، اگر یہ نہ کرے تو اس صورت میں عام طور پر انسان پھر وقت پر ادائیگی نہیں کر رہا ہوتا۔ اب فرق صرف یہ رہ جاتا ہے کہ یہ جو التزام تصدق کے نتیجے میں آنے والا پیسہ ہے یہ بہرحال خیرات ہی ہوتی ہے اور جو شرعی مصارف میں وہیں اس کا خرچ کرنا لازم ہوتا ہے، بینک کی آمدنی یہ نہیں ہوتی، تو اسی کے مطابق معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ اب آتا ہے کہ ضمانتوں کو جو بھی ضمانت لی تھی چاہے وہ کفالت کی صورت میں لی تھی، رہن کی صورت میں لی تھی، اور اب وہ ان ضمانتوں کا نفاذ کس طریقے سے کہتے ہیں کرایہ دار سے لی گئی پیشگی ضمانتوں کو نافذ کرنے کی صورت میں کرایہ پہ دینے والا صرف گزشتہ دورانیے کے بعد وصول اجرت ہی وصول کر سکتا ہے۔ مثال کو میں نے رہن میں کوئی چیز لی تھی یا کسی کی پرسنل گارنٹی لی تھی تو اب صرف اس سے مانگا جو جا سکتا ہے یہ یوں کہیں کہ ان ضمانتوں سے جو چیز پوری کی جا سکتی ہے وہ گزشتہ مدت کی اجرت ہے، یعنی جو اس میں سامان استعمال کرتا رہا، اثاثے استعمال کرتا رہا، جو اجرت ہے اس پر لازم ہوگی وہ اس ضمانتوں سے پوری کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں اجرت کی تمام قسطیں وصول کرنا جائز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلی بھی لے لیں، کیونکہ ان میں وہ اقساط بھی ہیں جن کے مقررہ میعاد ابھی تک نہیں آئی اور نہ ہی ان کے مقابلے میں کوئی منفعت حاصل یعنی ضمانت کے مقابلے میں کوئی منفعت بھی حاصل نہیں کی گئی، تو کہتے ہیں کہ کرایہ پر دینے والا ان ضمانت کرایہ دار کے معاہدے کی خلاف ورزی سے پیدا ہونے والی تمام قسم نقصانات کا جائز عوض وصول کر سکتا ہے، یعنی جو نقصانات ہیں یعنی اجرتیں وقت پہ نہیں ملی اور منافع سے استعمال کر لی ہیں تو وہ ان ضمانتوں سے لے سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس سامان میں کوئی سمجھے کرایہ دار کی غفلت کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ نقصان ان ضمانتوں سے پورا کر سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اجارے کے معاملے میں پیش آمدہ تبدیلیاں، اس میں تبدیلیوں میں پہلی بات کرتے ہیں کہ اجارہ کے اثاثے کی فروخت یا تباہی۔ کہتے ہیں اگر کرائے پر دینے والا اجارہ کا اثاثہ کرایہ دار کو ہی فروخت کر دے، کرایہ پر دینے والا اجارہ کا اثاثہ کرایہ دار کو ہی فروخت کر دے، اجارہ کا معاملہ ختم ہو جائے گا، ظاہر ہے تو پھر مالک ہو گیا وہ اب کس چیز کا کرایہ، اس لیے کہ اس اثاثے کی ملکیت اب کرایہ دار کو منتقل کو جس کی وجہ سے اس اثاثے کے فوائد بھی کرایہ دار کی ملکیت ہوگا، جو چیز کے میں خود مالک نے اس کے پہ منافع میں کرایہ کیوں دوں گا۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر کسی
کسی اور بندے کو فروخت کر دے. کہتا ہے کہ کرایہ پر دینے والے اجارے کا اثاثہ کرایہ دار کے علاوہ کسی تیسرے فریق کو فروخت کر سکتا ہے اور اس اثاثے کی ملکیت اور اجارے کے تمام حقوق و ذمہ داری خریدار کو منتقل ہو جائیں گی. یعنی ایک مکان ہے جو ابھی اس وقت کرائے پہ چل رہا ہے اور مالک اس مکان کو بیچ دیتا ہے، تو جیسے ہی نہیں مالک ہے وہ اس کی ملکیت ہے تو بالکل بیچ سکتا ہے. ہوگا یہ کہ اب جو اس کے منافع ہیں وہ بھی جس طرح اس کی ملکیت اس طرف منتقل ہو گئی خریدار کی طرف، اس طرح اس کے منافع بھی اس کی طرف منتقل ہو گئے. اب جو کرایہ دار بیٹھا ہوا ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو اب اس کی اجرت پرانے مالک کو نہیں بلکہ نئے مالک کو دے گا. لہذا کہتا ہے کہ کیونکہ اب وہ تیسرے فریق کا حق بن گئی، اس معاملے میں کرایہ دار کی رضامندی بھی شرط نہیں. ٹھیک ہے. تاہم اگر خریدار کو اس اجارے کے معاملے کا علم نہیں تھا تو اسے اس خرید و فروخت کو ختم کرنے کا اختیار ہے. یعنی اگر اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز مکان تو کرائے پہ چل رہا تھا تو اپنے خیار کی وجہ سے وہ ختم کر سکتا ہے. باقی کرایہ دار کو معلوم ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں کہ لیکن اگر وہ اس اجارے کو جانتا تھا اور اس نے معاملہ قبول کر لیا تو باقی مدت کی تمام اجرت لینے میں وہ سابقہ مالک کے قائم مقام ہو جائے گا. اب بات آتی ہے کہ وہ اثاثہ تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، تو کہتے ہیں اجارہ کسی متعین اثاثے کے لیے ہو اور وہ اثاثہ مکمل تباہ ہو گیا تو اجارے کا معاہدہ منسوخ، کیونکہ اجارہ تو معاملہ ہے وہ بالکل منافع یعنی منافع کی ملکیت دوسری کی طرف بالعوض منتقل کرنے کا نام ہے. تو جب وہ اثاثہ نہیں ہے تو اس کی منفعت بھی نہیں رہی. جب وہ منفعت نہیں ہے تو اجرت کس چیز کے لیے آدھا اجارہ ختم. اس صورت میں بقیہ مدت کی اجرت کی ادائیگی شرط لگانا جائز نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں کہ اجارہ کا اثاثہ کرایہ دار کے پاس امانت ہے. ٹھیک ہے. اس کے یعنی یہ جو قبض کی دو صورتیں ہوتی ہیں، قبض امانت اور قبض زمان. تو کرایہ دار کا جو قبضہ ہے وہ قبض امانت ہے. اس کے لیے کسی نقصان کا وہ ذمہ دار نہیں. البتہ اگر وہ اثاثے کی زیادتی کوتاہی سے ضائع ہو جائے تو اگر اس اثاثے کی کوئی مثل ہے تو اس کی مثل دے گا اور ورنہ اس اثاثے کے تباہ ہونے کے وقت کی قیمت ادا کرے گا. یعنی مثال کے طور پہ اگر میں نے گاڑی کسی کو کرائے پہ دی ہوئی تھی اور اس میں لازم تھا کہ وہ اس کو گاڑی چلانا بھی آتی ہو اور گاڑی چلانا اس کو نہیں آتی تھی، پھر اس نے جو ہے لے کے نکلا اور ٹھوک دی اور انہیں تباہ کر دی، تو اب اس کا ضمان اس سے لیا جائے گا. اب آگے بات کریں، یہ تو کلی نقصان کا تھا. جزوی نقصان اگر ہو جائے، کہتے ہیں کہ اجارے کے اثاثے کو کوئی جزوی نقصان پہنچے جس کی وجہ سے اس سے منفعت حاصل کرنا ممکن نہ رہے تو کرایہ دار کو اجارہ ختم کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ اجارہ ہے ہی منتقل منافع کا نام ہے کہ منافع جو ہے ایک سے دوسری کی طرف منتقل ہوتے ہیں بالعوض. تو جب وہ منافع باقی نہ رہے تو اجارہ ختم کرنے کا اختیار ہے. وہ کرائے پر دینے والے سے اجرت میں کمی منظور کرا کر اپنی اس حق سے دستبردار بھی ہو سکتا ہے جس دوران کرایہ دار اس سے منفعت حاصل کرنے سے قاصر رہا. اتنی مدت کی اجرت کرائے پر دینے والے سے طلب نہیں کر سکتا. یہ ایک اہم چیز ہے. اسی وجہ سے جو اسلامی بینک کار اجارہ پر دیتے ہیں تو وہاں بھی اصول لاگو ہوتا ہے کہ جس مدت کے اندر گاڑی قابل استعمال نہیں ہے اس مدت کا کرایہ لازم نہیں ہوتا، سوائے اس کی کہ باہمی رضامندی سے اتنی ہی مدت اجارہ کے مقررہ اختتام پر بڑھا دی جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر 1 مہینے تک وہ گاڑی شوروم کہہ رہا ہوں میکینک کے پاس کھڑی رہی تو اس ایک مہینے کا کرایہ تو بینک نہیں لے سکتا، لیکن اس بات کا اختیار بینک کو ہے کہ جو 60 مہینے تو اس کو 61 مہینے کر دے، 1 مہینے آگے پھر مزید اس کو کہے گا ٹھیک ہے تم استعمال کر، اس کا ایک کرایہ دو. اب بات آتی ہے یہاں تک تو معاملہ تھا کہ جب اجارہ تھا کسی خاص چیز پر، لیکن اگر اجارہ موصوف فی ذمہ ہو تو کہتے ہیں اجارہ موصوف فی ذمہ یعنی کسی مخصوص صفات کا حامل اثاثہ اپنے ذمے لے کر اس کا اجارہ کرنا. کہ میں آپ کو مثال کو کرولا کار کرائے پر دوں گا 1 سال تک، تو کوئی خاص متعین کار نہیں تھی، بس کرولا کار ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر اثاثہ مکمل تباہ ہو جائے، جزوی نقصان پہنچے، تو اس جیسا اثاثہ پیش کرنا کرائے پر دینے والے پر لازم ہو جاتا ہے مالک کے اوپر، اور باقی مدت کے لیے عقد اجارہ باقی رہتا ہے. الا یہ کہ وہ دونوں اس وقت کسی دوسرے حل پر اتفاق کر لیں. مثال کو تو میں نے ایک کار دی تھی اس کو، وہ تباہ ہو گئی اور مدت باقی ہے، تو ایک صورت یہ ہے کہ پھر میں اس کو دوسری کار دے دوں کہ ہاں بھی جو میرے ذمے تھی وہ کہ تمہیں ٹرانسپورٹیشن دینا یا کار دینا وہ میں تمہیں دے رہا ہوں، یا پھر کوئی اور حل کر لیں گے، وہ اگلا کہے گا ٹھیک ہے میں کار نہیں کوئی اور یا معاملہ یہی ختم کر دیتے ہیں وغیرہ، جو بھی آپس سے باہمی رضامندی کسی اور حل پہ اتفاق کر لیں تب بھی صحیح ہے. لیکن اس اثاثے کا بدل نہ مل سکے تو معاہدہ ختم ہی ہو جائے گا.
آگے فرماتے ہیں کرایہ دار استعمال نہ کرنا، یعنی میں نے گاڑی دے دی اور اس استعمال ہی نہیں کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ اگر کرایہ دار اجارہ کا اثاثہ استعمال کرنا چھوڑ دے یا مالک کی رضامندی کے بغیر اسے واپس کر دے تب بھی بقیہ مدت کی اجرت حسب سابق واجب الادا ہی رہے گی. میں نے گاڑی کرائے پہ دی، اگلا جو ہے بس وہ اپنے گھر میں بند کی اور سفر پہ نکل گیا کہیں، تو جس مدت میں بھلے استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، جب اس کے حوالے ہو گئی تو اب میں اس سے کرایہ مانگ سکتا ہوں. کہتے ہیں کرایہ پر دینے والے کے لیے اس دوران وہ اثاثہ کسی دوسرے کو اجارہ پر دینے کا حق نہیں ہوگا. یعنی اب اگر مثال اور دوسری صورت یہ کی کہ کرایہ دار نے مالک کو یہ واپس کر دی، کہا کہ حالانکہ معاہدہ موجود تھا، تو اب اس مدت میں یہ جو اس نے اور مالک اس بات پر راضی نہیں تھا کہ سامان واپس کرے، پھر بھی کر دیا، تو کہتے ہیں کہ ابھی آگے کسی اور کو کرایہ پہ نہیں دے سکتا، بلکہ حق اسی کرایہ دار کا جو کہ رکھ نہیں رہا ہے، مجھے واپس کر رہا ہے اور میں اس پر لینے پر راضی نہیں ہوں، تو اس سے میں کرایہ بھی وصول کر سکتا ہوں، لیکن ساتھ ہی اس جو سامان ہے اس کو میں کسی اور کو کرایہ پر بھی نہیں دے سکتا، اس کا کرایہ میں اس کرایہ دار سے وصول کر رہا ہوں. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ بلکہ اسے موجودہ کرایہ دار کے تصرف ہی میں رہنے دے گا، تاہم اگر کرایہ دار بقی مدت سے کرایہ پر دینے والے کے حق میں دستبردار ہو جائے تو اجارہ ختم ہو جائے گا. ہاں دونوں راضی ہو جائیں تو پھر یہ اجارہ ختم بھی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں اجارہ کا منسوخ ہونا، تو اس میں فرماتے ہیں کہ دونوں فریقوں کی باہمی رضامندی سے اجارہ کا عقد منسوخ کیا جا سکتا ہے، کسی ایک فریق کے لیے اسے یک طرفہ طور پر ختم کرنا جائز نہیں. حاصل یہ کہ اجارہ جو ہے وقت لازم ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ناگہانی عذر پیش آ جائے یا ایسا عیب پیدا ہو جائے جو اجارہ کے اساس سے منفعت حاصل کرنے میں ہی رکاوٹ بن جائے، تو کرایہ دار اجارہ ختم کر سکتا ہے، یعنی یک طرفہ طور پر بھی. کسی فریق نے محدود مدت کے لیے واپس لوٹانے کا اختیار یعنی خیر شرط اپنے پاس رکھا ہو تو تب بھی یک طرفہ طور پر ختم ہو سکتا ہے. عام حالت میں یہ یعنی دونوں پر عقد لازم ہے، الا یہ کہ خیر شرط رکھا جائے یا یہ کہ وہ جو اثاثہ ہے اس کی منفعت ہی ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر واپس کیا جا سکتا ہے یک طرفہ طور پر بھی. کہتے ہیں کہ اگر سامان سپرد کرنے میں تاخیر ہو جائے، کہتے ہیں کہ اگر کرائے پر دینے والا عقد اجارہ میں مقررہ تاریخ تک اثاثہ کرایہ دار کے حوالے نہ کرے تو اس مقرر تاریخ سے عملی قبضے تک کی درمیانی مدت کی کسی اجرت کا حقدار نہیں. میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تمہیں یکم تاریخ کو یہ گھر دے دوں گا، تم استعمال کرنا، لیکن کسی بھی وجہ سے یکم تاریخ کو میں نہیں دے سکتا، 15 تاریخ کو جا کے دینا، تو اپنے درمیان کے 15 دن ہے اس کا کرایہ میں نہیں لے سکتا. جب میں اس کو قبضے میں دوں گا تو پھر ہی میں کرائے کا حقدار ہوں گا. ٹھیک ہے، یہی بات یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ کہ دونوں فریق اسی مدت کو برابر مدت عقد اجارے کی مقررہ مدت کے بعد بڑھانے پر متفق ہوئے. میں کہوں گا یعنی اسٹارٹ مثلا یکم جنوری سے کرنا تھا، لیکن میں حوالے 15 جنوری کو کیا، تو اگلے سال بھی پھر میں جو 15 دن بڑھا دوں، ایک سال کے لیے کرائے پہ دینا تھا، بجائے پھر میں یکم جنوری کے 15 جنوری کو اس سے پھر واپس لوں تو 12 مہینے پورے ہو جائیں گے. اب کہتے ہیں اجرت میں تاخیر، کرائے پہ دینے والا یہ شرط لگا سکتا ہے کہ اگر کرایہ دار نے اجرت میں بالکل نہیں تھی یا تاخیر سے دی تو اجارہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کسی ایک فریق کے وفات پا جانے سے اجارہ ختم نہیں ہوگا، البتہ اگر فوت ہونے والے فریق کی وجہ یہ ثابت کر دے کہ معاہدہ ان کے مورث کی وفات کے باعث ان کے لیے ناقابل برداشت بوجھ بن گیا ہے یا یہ کہ ان کی ضرورت سے زائد ہے، تو یہ معاہدہ ختم کر سکتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ادارہ کا عقد ہے یہ متعاقدین کی وفات سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ ورثاء کی طرف اس کے حقوق منتقل ہو جاتے ہیں. اب ورثاء چاہیں تو چلائیں یا پھر ختم کر دیں. کہتے ہیں اگر کسی مقصود اثاثے کو اجارہ پر لیا جائے اور وہ مکمل تباہ ہو جائے یا اس کی مقصودی منفعت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اثاثہ منفعت حاصل کرنا ممکن نہ رہے تو اجارہ کا عقد ختم ہو جائے گا. دونوں فریق باہمی رضامندی سے اجارہ کا معاملہ شروع ہونے سے پہلے اسے ختم کر سکتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ مکان میں تمہیں کرائے پہ دے رہا ہوں، یکم جنوری سے تمہیں حوالے کر دوں گا، 2 دن بعد مجھے خیال آیا کہ یار نہیں دے رہا، تو دونوں جو ہے یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے ابھی شروع ہونے سے پہلے. کہتے ہیں میعاد مکمل ہونے کے بعد اجارہ، کہتے ہیں اجارے کی میعاد مکمل ہونے سے معاملہ اپنی تکمیل کو پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن نقصان سے حفاظت کا عذر کی وجہ سے اسے باقی رکھا جا سکتا ہے، جیسے نقل و حمل کی سواری اجارہ پر لینے کی صورت میں منزل مقصود پر تاخیر سے پہنچنا یا کرائے پر لی ہوئی زمین پر کھیتی کا دیر سے نکلنا، ان صورتوں میں بقیہ مدت کے اجارہ اجرت مثل کے ساتھ جاری رہے گا. میں نے کہا 6 مہینے کی زمین دے دو مجھے، اس مہینے کوئی کھیتی کرنی ہے، لیکن کھیتی 6 مہینے میں مکمل نہیں ہوئی، تو اب اگر واپس اس زمین اس کو دیتا ہوں تو پھر میری
کھیتی رہ جائے گی تو جتنے عرصے میں میری کھیتی مکمل ہوتی ہے پھر میں اس کو واپس کر سکتا ہوں، اور جو مدت بڑھی ہے تو اس میں اجرت وصل لازم ہوگی۔ دوسری مدت کے لیے اجارے کی تجدید بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے 6 مہینے سے اوپر پڑے تو اب اگلے 6 مہینے کے لیے مجھے ہی دے دو، چاہے یہ تجدید سابقہ مدت ختم ہونے سے پہلے کی جائے یا سابقہ معاہدے کی اس شق کی وجہ سے خود بخود ہو جائے، جس کی روح سے کسی بھی فریق کی طرف سے عدم تجدید نہ ملنے کی صورت میں ہر نئی مدت کی ابتدا پر تجدید ہو جایا کرے گی۔ عام طور گھروں میں ہوتا ہے کہ 11 مہینے کا عام طور معاہدہ ہوتا ہے، پھر یہ طے ہو جاتا ہے کہ اگر دونوں راضی ہوں گے تو خود بخود یہ اگلے 11 مہینے کے لیے رینیو ہو جائے گا، اور جب کسی کو جانا ہوگا تو مہینے پہلے وہ نوٹس دے گا۔ اب بات آتی ہے اجارہ منتخب تملیک کی صورت میں اجارہ کے اساسی ملکیت کی منتقلی۔ تو کہتے ہیں کہ اجارہ منتخب تملیک یعنی ایسا ادارہ جس کی انتہا ملکیت کی منتقلی پر ہوتی ہے۔ تو اجارہ کے اثاثے کی ملکیت کرایہ دار کی طرف منتقل کرنے کا طریقہ اجارہ کے معاہدے نامے سے علیحدہ دستاویز میں طے ہونا چاہیے، اس کے درج ذیل میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اجارہ میں ہی آپ ملکیت کی منتقلی کے بھی چیزیں ڈال دو، بلکہ اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ عام طور پر اسلامی بینکس کے اندر اس کے لیے ایک انڈر ٹیکنگ پہ پرچیز وغیرہ سائن کرتے ہیں، الگ سے وعدہ لیتے ہیں کسٹمر سے کہ ہاں بھائی وقت مقرر جب یہ مدت پوری ہو جائے گی تو یہ اثاثہ تم میرے سے خرید لو گے۔ کہتے ہیں علامتی حقیقی قیمت پر بیچنے کا وعدہ اجارے کی مدت کے دوران باقی ماندہ مدت کی اجرت پر یا بازاری قیمت پر بیچنے کا وعدہ سب ہو سکتا ہے۔ علامتی قیمت کا مطلب یہ ہے کہ مثال کو 10 لاکھ کی گاڑی ہے لیکن میں آپ کو 5000 میں بیچ دوں، تو یہ بس ایک علامتی قیمت ہے، اصل قیمت اس کی نہیں ہے۔ اور حقیقی قیمت کا مطلب یہ کہ اگر 10 لاکھ کی تو میں کہوں گا یار جو بھی اس وقت کی حقیقی قیمت اس پر بیچنے کا وعدہ ہو، یا یہ کہا جائے کہ جو ہے اس وقت کی جو بازاری قیمت اس پر بیچوں گا۔ تو عام طور پہ جو ہے نا وہ جس وقت یہ وعدہ لیا ہے تو اس میں قیمت بھی طے ہو جاتی ہے کہ کتنے کی آخر میں بیچوں گا۔ کہتے ہیں وعدہ ہبہ جو بقیہ اقساط کے شرائط کے ساتھ مشروط یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شرط پر میں آپ کو جو ہے وہ ہبہ کروں گا، یعنی وعدہ کر لوں کہ آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو ہبہ کر دوں گا اس شرط پر کہ آپ جو میرا کرایہ کی داری کے معاملے میں کرائے ہیں وہ سارے ادا کر دو گے، تو وہ ہبہ کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے۔ مزید فرمائیں کہ عقد ہبہ جو کہ بقیہ اقساط کے ادائیگی کے ساتھ مشروط ہو، ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی۔ ہبہ یا بیچنے کا وعدہ ہو یا مشروط عقد ہبہ ہو، ان تمام کو علیحدہ دستاویزات میں لکھنا وقت پر لکھنا جائز، یعنی لکھتے وقت یہ لکھنا جائز نہیں ہے کہ یہ دستاویزات عقد اجارہ منتقلی کا لازمی حصہ ہے، یعنی وہ الگ ہو اور یہ الگ ہو، یہ صفقہ سے بچنے کے لیے۔ آگے بتاتے ہیں کہ ملکیت کی منتقلی سے متعلق شق جو 1/8 ہے اس میں اوپر گزر گئی نا، اس مذکور طریقوں کے تمام وعدے صرف وعدہ کرنے پر ہی لازم ہیں، صرف اسی ایک فریق تک ہی یہ تمام لازم وعدے محدود رہنا ضروری ہے، دوسرے فریق کو برحال اختیار ہونا چاہیے تاکہ یہ وعدہ ان دو طرفہ ممنوع لازم وعدوں سے ممتاز ہو جائے جو عقد سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اچھا اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ معایر کے اندر جو معاہدہ ہے یعنی دو طرف سے جو وعدہ ہے اس کو وہ عقد تصور کرتے ہیں، جبکہ حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو ہے یعنی دونوں کو الگ الگ رکھا ہے۔ عقد کہتے ہیں کہ جو سمجھیں کہ لازمی معاملہ ہو جائے جو دونوں پر اس کے حقوق جو ہے وہ منتقل ہونا لازمی ہو جائے، مثال کو ایک چیز خریدتا ہوں بیچتا ہوں، جو عقد اس وقت پھیلائے گا جب اس کی وجہ سے قیمت بھی لازم ہو جائے اور سامان کا حوالے کرنا بھی لازم ہو جائے، یعنی جو ثمرات ہیں اس عقد کے وہ یعنی آنا شروع ہو جائے۔ وعدہ اگر دونوں دو طرفہ بھی ہو تب بھی حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں چل جائے گا، اور اس کی بنیاد پر حقوق فوراً منتقل ہونا لازمی نہیں ہوں گے، تو دیکھو وعدہ ہے دونوں کی طرف سے، اور جب وقت مقررہ پر پھر عقد جو ہے وہ تعطیاً بھی ہو سکتا ہے اور باقاعدہ ایجاب و قبول سے بھی ہو سکتا ہے اور تحریراً بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ عقد پھر الگ سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت شیخ صاحب جو ان دونوں کو الگ الگ رکھتے ہیں، لیکن معایر یہ کہتے ہیں کہ اگر عقد اور دونوں طرف سے اگر وعدہ ہو جائے دونوں کا مطلب ایک ہی، ہاں اسی طرف اشارہ ہے۔ اچھا اس خلاف سے بچنے کے لیے اکثر اسلامی بینک کیا کرتے ہیں، کئی دفعہ ایک طرفہ وعدہ لیتے ہیں، یا تو صرف عام طور پہ کسٹمر سے ہی لیتے ہیں کہ ہاں بھی کسٹمر بینک سے خرید لے گا، یا بعض اوقات ایک طرفہ بینک کی طرف سے ہو جاتا ہے کہ بینک وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہاں بھی میں تمہیں ہبہ کر دوں گا بس، باقی یعنی دو طرفہ وعدہ یعنی اس خلاف سے بچنے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، اگرچہ جو پاکستان کے علماء مفتی تقی عثمانی صاحب اس کی گنجائش دیتے ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں ہبہ یا فروخت کے وعدے کے ذریعے ہونے والی ملکیت کی منتقلی کی تمام صورتوں میں وعدے کی تکمیل کے وقت ملکیت کی منتقلی مستقل عقد ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہبہ ہو یا خرید و فروخت ہو۔
محض سابقہ وعدے کی دستاویز کی وجہ سے خود بخود ملکیت منتقل نہیں ہوگی، اس لیے عام طور پہ آخر میں گفٹ ڈیڈ سیل ایگریمنٹ اس قسم کا کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ بنتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب ملکیت منتقل ہو گئی۔ اگر اقساط کی ادائیگی کے ساتھ مشروط ہبہ تھا، اجارے کے معاہدے کے ساتھ متصل ہو اور یہ وعدہ علیحدہ دستاویز کے ذریعے کیا گیا ہو، اس شرط کے پورے ہوتے ہی کرایہ دار کو ملکیت منتقل ہو جائے گی اور کسی دوسرے معاہدے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ اگر یہ کرایہ دار نے قسط کی ادائیگی مقررہ وقت سے تاخیر کی، اگرچہ ایک ہی قسط میں کی ہو، تو شرط پوری ہونے کی وجہ سے ملکیت منتقل نہیں ہوگی۔ یہ مشروط ہبے کی صورت میں کہ الگ سے ایک معاملہ مشروط ہبہ کا کر لیا، تو جیسے ہی تمام ادائیگیاں کمپلیٹ ہوں گی تو ہبہ ہو جائے گا اور ملکیت منتقل ہو جائے گی۔ اگر اور کیونکہ ہبہ کے لیے وہ قبضے کا معاملہ، تو قبضہ تو آلریڈی کسٹمر کا ہی ہوتا ہے۔ اگر اجارہ کا اثاثہ کرایہ دار کے اجارہ منتقل تملیک پر دینے سے پہلے اسی کرایہ دار سے ہی خریدا گیا تھا، یعنی وہ صورت تھی جس میں کسٹمر وہ سامان موجود تھا، مشینری تھی، گاڑی تھی، اور بینک نے خرید کر پھر اس کو کرائے پہ دی تھی، تو یہاں یہ صورت ہے نا، تو اس میں کہتے ہیں کہ پہلے اس کرایہ دار سے ہی خریدا گیا تھا، تو عقد عینہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اجارہ کے معاہدے اور کرایہ داری کے بیچنے کے وقت کے درمیان اتنی مدت ہو جس میں اجارہ کا اثاث کی قیمت میں تبدیلی آ جائے۔ تو عام طور پر اس کو یعنی کیا کہیں گے کہ تحدید کرنے کے لیے 1 سال رکھا جاتا ہے۔ البتہ کچھ صورتوں میں 6 مہینے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن عام جو عمل ہے وہ سال کے اوپر ہے۔ یہ اصول اس صورت پر بھی لاگو ہوگا جہاں اجارے کی مدت کے دوران ہی فروخت کے عقد کے ذریعے اجارے کے اثاثے کی ملکیت کرایہ دار کو فوراً منتقل کی جا رہی ہو، تو صورت میں سال گزرنا پھر لازمی ہوگا۔ آگے فرما دیں گے شیخ، یہ 8/8 کی رعایت رکھتے ہوئے اجارہ کے تمام احکام کے اطلاق اجارہ منتقل تملیک پر بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ اجارے کی وہ صورت ہوتی ہے جس میں کرایہ پر دینے والا اجارے کا اثاثے کرایہ دار کی ملکیت پر دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اجارہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کسی بھی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، نہ اس وجہ سے کہ اجارہ کا اثاثہ اس بنیاد پر خریدا گیا تھا کہ کرایہ دار نے اس کو ملکیت میں لینے کا وعدہ کیا تھا، نہ ہی اس وجہ سے کہ اجارہ کا اثاثہ کرایہ دار پر جلد منتقل ہو جائے گا، نہ اس وجہ سے کہ کرایہ دار اجرت مثل سے زیادہ اجرت دینے کا پابند ہے جو خرید و فروخت کی قسطوں کے برابر ہے، اور نہ اس وجہ ملکی قوانین مروجہ حسابات کے معیارات میں اس معاملے کو قسطوں پر اب ایسی خرید و فروخت شمار کرتے ہیں جس میں ملکیت تاخیر سے منتقل ہوتی ہے۔ تو یہاں بات یہ کر رہے ہیں کہ اجارہ کے جو احکامات وہ سارے کے سارے اس میں نافذ العمل ہوں گے، اور کسی بھی وجہ سے اجارہ کے جو قوانین ہیں اور جو اوپر بات کی گئی وہ ان میں سے کسی کو بھی صرف نظر نہیں کیا جائے گا، بلکہ سب کو اس یہاں پر منطبق کیا جائے گا۔ عقد اجارہ کے ساتھ ملکیت کی منتقلی ایسی خرید و فروخت کے ذریعے نہیں کی جا سکتی مستقبل کی طرف مضاف ہو، بلکہ فیوچر سیل کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ اسی وقت جو ہے وہ عقد ہو رہا ہوگا۔ مزید فرمایا اجارہ کا اثاثہ تباہ ہو جائے، اجارہ کا معاملہ مدت کی تکمیل تک نہ جاری رکھنا ناممکن ہو جائے، اور ان دونوں صورتوں کو سبب کرایہ دار نہ ہو تو اجرت مثل کی ادا کی جائے گی۔ یعنی کرایہ تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے، مدت کی تکمیل تک جاری رکھنا ممکن نہ رہا، تو کہتے ہیں اس میں اجرت مثل ادا کی جائے گی۔ اگر مقررہ اجرت مثل سے زیادہ ہو تو ان دونوں کا فرق کرایہ دار کو لوٹا دیا جائے گا۔ یہ سب کرایہ دار کو نقصان سے بچانے کے لیے، کیونکہ وہ تو اجرت مثل سے زیادہ دینے پر صرف اس لیے آمادہ ہوا تھا کہ کرایہ پر دینے والے نے اجارہ کے خلاف اس کو مالک بننے کا وعدہ کیا تھا۔ یعنی عام طور پہ جو اجارہ میں گاڑی وغیرہ پہ دیا جا رہی ہو، گاڑی ہے، گھر دیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بینک اس چیز کو دیکھتا ہے کہ اس کو سرمایہ بھی اس کرائے کی مد میں واپس آ جائے، اور جو ایک متوقع نفع ہے، جو نفع بینک کمانا چاہ رہا ہے، وہ بھی اسی کرائے کی مد میں واپس آ جائے۔ کسٹمر اس امید پر زیادہ کرایہ دینے پر راضی ہوتے ہیں کہ چیز ملے گی، اس لیے اس کو جو انہوں نے یعنی معایر جو ہے اجرت مثل کی طرف صرف کرتے ہیں اس صورت میں جبکہ اثاثہ تباہ ہو جائے تو پھر وہ اجرت مثل ہی دے، اس سے زیادہ نہ دے، وہ تو زیادہ دینے پر اس لیے راضی تھا، تو چیز اس کو ملتی ہے، اب چیز نہیں مل رہی تو اس صورت میں پھر وہ اجرت مثل ہی لازم ہو۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاك الله خير، احسن الجزاء۔ کوئی سوال؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟
چلیں انشاءاللہ پھر اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر مفتی عثمان بھائی, مفتی وقاص بھائی, آپ بھائی. اور یہ والے ساتھی کون ہیں, ان کا نام نہیں آ رہا. 868091 اپنا اس میں گرامی بتائیے گا سر. چلے جزاکم اللہ خیر, انشاءاللہ پھر اگلے بات ہوتی ہے انشاءاللہ. تو اگلی دفعہ السلام. مضاربہ کا ہے نا پھر نعمان بھائی. ہاں انشاءاللہ مضاربہ کی. چلیں جزاک اللہ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. صحیح, جزاک. السلام علیکم.